باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمیز اللہ الخبیث من الطیب صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے ہمارے درس قرآن کریم کا عنوان ہے پاکیزگی اور بندگی۔ آپ یہ بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات میں بڑا نفیس طور پر پیدا فرمایا ہے۔ اس کے لیے جس قدر اہتمام کیے گئے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ماں کے پیٹ سے نکلا، ماں کے پیٹ میں اللہ نے جو اسے غذا دی ہے وہ خون ہے، اور نالی کے ذریعے، رگوں کے ذریعے اس کی غذا بنا ہے۔ اللہ نے وہ خون منہ کے ذریعے اس کی غذا نہیں بننے دیا۔ پیدا ہو گیا تو سب سے پہلے اس کے کان میں بڑا پاک نام اللہ اکبر وہ کہہ دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ کیسی عجیب زندگی ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے کتنی پاکیزگی کا اہتمام، پیدا ہو جانے کے بعد کتنی پاکیزگی کا احترام۔ آپ اس بات کا خیال کر لیں، گندگی جو ہے نا کسی بھی جگہ پر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور گندگی جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں۔ ہمارا جو دین ہے یہ ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرتا ہے، سنجیدہ، صاف ستھرا اور نفاست کی تلقین کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ قیمتی اور نئے کپڑے خرید کے روز پہنو، نہیں، لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ آپ اپنا لباس دھلا ہوا پہنو، صاف ستھرا پہنو، بے عیب پہنو، داغوں سے پاک پہنو۔ آپ اس بات کا خیال کریں، یہ جو لباس کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے جب انسان اپنی صفائی کا اہتمام کرے اور ستھرا رہنے لگے تو ستھرے آدمی کے جی میں یہ وسوسے نہیں جنم لیتے۔ یہ جو ہمارے ذہن وسوسوں سے بھرے ہیں اس کی بنیاد ستھرا لباس نہ پہننا، باوضو نہ رہنا، پاکی و ناپاکی کا خیال و اہتمام نہ کرنا۔ اور یہی وجہ ہے ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا۔ بابا کیسے نماز میں دل لگے؟ ہم پروردگار عالم کے در پہ کھڑے ہیں، بڑی عاجزی اور انکساری سے کھڑے ہیں، ہمارا لباس بھی ستھرا نہیں، ہمارا جسم بھی اس اعتبار کا اور اس معیار کا پاک اور صاف نہیں، ہماری سوچ وہ بھی اس اعتبار کی پاک اور صاف نہیں۔ حسد، بغض، کینہ، چغل خوری، جھوٹ، گالی گلوچ، یہ ہمارے مزاج میں کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے۔ جھوٹ کے سوا ہم بولتے نہیں، گالی کے سوا ہم کلام نہیں کرتے۔ غیبت، چغل خوری ہمارے بہترین مشغلوں میں ایک مشغلہ بنا ہوا ہے۔ آپ اس بات کا خیال کریں، آپ نے نہا دھو کے اپنے جسم کو صاف کر لیا لیکن آپ نے اپنے باطن کو ستھرا نہیں کیا۔ گالی کا گند، غیبت اور چغل خوری کی میل کچیل، شرک، کینے اور حسد کی میل کچیل، اس کو آپ نے اپنے دل سے نکال کے باہر نہیں پھینکا، تو اس کا مطلب ہے ہمیں جیسا ستھرا ہونا چاہیے تھا ہم ابھی تک اس طرح کے ستھرے نہیں ہوئے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں کہ لوگوں یہ صفائی نصف ایمان ہے، اس صفائی نصف ایمان کا صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ آپ نہا دھو کے کپڑے پہن آئے
اور آپ کو آدھا ایمان حاصل ہو گیا۔ بھائی صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، آخر اس میں کوئی شے تو بڑی اہم ہے نا، تبھی تو یہ آدھا ایمان بنا ہے۔ جی ہاں ہے اہم، اپنے آپ کو شرک سے صاف کیا ہے، کفر سے صاف کیا ہے، بے حیائی سے اپنے آپ کو ستھرا کیا ہے، اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو ستھرا کیا ہے، جسم صاف کیا ہے، لباس صاف کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کو ستھرا کیا ہے، اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے خیالات کو صاف کیا ہے نا، تب جا کے یہ آدھا ایمان بنے گا۔ ایسے ہی آدھا ایمان ہے کہ ہم گئے اور ہم نے اپنے اوپر پانی گرایا اور ہم سمجھیں کہ ہمیں آدھا ایمان مل گیا۔ نہ، آدھا ایمان صرف اپنے جسم پہ پانی کے چند قطرے گرا لینے سے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور میں آپ نوجوانوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں، اب یہ ہمارا ایک معمول بنا ہے، ہم بھائی بیٹے، بھائی، دوست، بزرگوں، نماز کے لیے آ جاؤ، جی ہمارا لباس ستھرا نہیں ہے، جی پھر پڑھیں گے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کا لباس ستھرا نہیں ہے تو پھر ہندوؤں اور سکھوں کا لباس ستھرا ہونا ہے۔ ہم مسلمانوں کی چادر ستھری نہیں ہے، ہم مسلمانوں کی چال ڈھال ستھری نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ جب رات کو آرام کرنے لگتے ہیں تو ہماری زبان پہ ایک جملہ آتا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ مولا یہ جو میری نیند ہے یہ موت کی مثل ہے، مولا یہ تیرے نام پر میری موت ہے۔ ہم موت کی آغوش میں جا رہے ہیں، نیند موت ہے، لیکن ہمارے جسم پہ پڑا لباس ہی ستھرا نہیں۔ پل بھر کا تو پتہ نہیں نا، کتنے رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے، تو کیا خیال ہے ہم ناپاکی کے لباس میں رات کو سوتے ہیں اور ناپاکی ہی کے لباس میں پروردگار کے پاس پہنچ جائیں گے؟ نہ، ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر بندگی ہے، ہمارا دوسرا عنوان ہے بندگی۔ بندگی اللہ تعالیٰ کو گندا انسان جسمانی طور پر ہو یا فکری طور پر ہو، وہ پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے۔ پروردگار، یہ اب جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں نا جی، تو ہم نماز پڑھنے سے پہلے چند چیزیں طے کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز کہ ہم نے جس جگہ پہ کھڑا ہونا ہے وہ جگہ کیا ہونی چاہیے؟ اب بول لیں، کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے۔ ہم نے جس جسم کے ساتھ عبادت کرنی ہے وہ جسم بھی پاک ہونا چاہیے۔ ہم نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ ہمارا لباس بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ جو سمت قبلہ ہے، آپ ایک رنگ اس کا یہ ہے کہ آپ کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کا رخ اور نقطے کی بات یہ ہے، اللہ کہتے ہیں میرے سامنے آ رہا ہے نا، میں تو ہر طرف ہوں، میں تو ہر طرف ہوں، اینا ما تولو، تم جدھر بھی رخ کر لو گے میں ہوں۔ سمت قبلہ روزانہ تمہیں پکوانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں اس بات کی جانچ ہو جائے کہ میں نے ٹیڑھا نہیں رہنا۔ صرف ایک وقت کا رخ قبلے کی طرف کر لینا، یہ سمت قبلہ درست نہیں ہے۔ سمت قبلہ درست یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے معاملات میں، رشتہ داروں کے تعلقات میں، گھر داری میں، محلہ داری میں، دین و ایمان میں، صفائی و ستھرائی میں، لین دین کے معاملات میں نے اپنی سمت کو ٹیڑھا نہیں کرنا، اور میں نے اپنی سمت کو درست کرنا ہے۔ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو، اس کا ایک موقع تو یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے، نماز کا وقت داخل ہو جائے، اور اس میں دوسری خوبصورت بات یہ ہے کہ میں اللہ تمہیں وقت کا پابند بنانا چاہتا ہوں۔ جانوروں کی زندگی نہیں گزارنی، تمہیں اپنے وقت کو مینج کرنا ہے اور اپنے وقت کی ترتیب بنانی ہے۔ اسے ضائع یعنی اور فضول باتوں میں تم نے صرف نہیں کرنا۔ ہم جو نماز سے پہلے کہتے ہیں نا سطر ڈھانپا ہونا چاہیے، اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ تمہارے وجود کے مخصوص حصے پر کپڑا ہو، لیکن اس میں دوسری فکری بات یہ ہے کہ میں اللہ بے حیا انسان کو اپنے سامنے کھڑا پسند نہیں کرتا۔ یہ سطر کے ڈھانپنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی شخصیت، اپنی وضاقت،
اور اپنی سوچ کو حیادار بنا کے آنا ہے۔ جسم جگہ پاک ہو گئی ہے، سمت تمہارے مزاج کی درست ہو گئی ہے، تم وقت کے پابند ہو گئے ہو، اور تم اپنے آپ کو حیادار بنا کے تکبیر تحریمہ کہہ کے جب میرے سامنے آ کے پھر 2 سجدوں میں پڑ جاؤ گے نا، تو میں ملائکہ سے کہوں گا، اے ملائکہ یناجی ربہ، میرا بندہ جب سجدے میں پڑتا ہے نا تو سمجھو کہ وہ میں اللہ کے کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ تو میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، اہتمام کیا کریں ستھرا رہنے کا، بال صاف رکھیں، اپنے ناخن صاف رکھیں، جو بال آپ کے جسم کے زائد ہیں ان کا خیال کریں، اپنے آپ کو باوضو رہنے کی، اب تو یہ رمضان ہے جی، باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ گرمیوں میں تو وضو ویسے ہی کوئی ایسی بات نہیں ہے، آنے والا وقت ہے، اپنے آپ کو باوضو رکھیں، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اور اپنے رہن سہن کو ستھرا رکھیں۔ یہ جو بعض لوگوں کا، اور بعض لوگ اسے تقوی سمجھتے ہیں جی، صاف لباس پہننا نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ صوفی پن ہے یہ، اور یہ تقوی ہے۔ کوئی تقوی نہیں ہے، ان کا دماغ خراب ہے۔ نہ اسلام کی یہ روایت ہے، نہ اسلام کی یہ تعلیم ہے، نہ اسلام نے یہ نشاندہی کی ہے۔ ایک بندہ آیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، اور کپڑے میلے کچیلے گندے، آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ ہیلپ اور تعاون کی کوشش فرمائی۔ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی فراخی دی ہے۔ آپ نے فرمایا دس دیے پہ یہ فراخی، اما بنعمت ربک فحدث، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، پہننے کو اچھا دیا ہے، کھانے کو اچھا دیا ہے، رہنے کو اچھا دیا ہے، چلنے پھرنے کو سواری اچھی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ آپ یہ نقصان تب ہوگا جب ہمارے اندر طبیعت قارون والی آنے لگ جائے، اور اگر مال و دولت کے باوجود اپنی ذہنی طبیعت صدیق اکبر اور عثمان غنی جیسی رہے نا، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اپنا کپڑا ستھرا رکھے، اپنے بستر کی، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آرام کرنے سے پہلے ہمیں کیا تلقین کی ہے؟ اپنے بستر کو کیا کر لیا کرو؟ جھاڑ لیا کرو، صاف کر لیا کرو۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا جب اٹھتے ہو نا تو پاؤں میں جوتا ڈالنے سے پہلے اپنے جوتے کو بھی ستھرا کیا کرو۔ کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی ایسی موذی چیز ہے جو آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، پاکیزگی بڑی ضروری ہے۔ وسوسوں سے بچنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نماز میں لگے، ہماری توجہ نماز میں ہو جائے، تو پھر آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ پھر جب ہم اپنے آپ کو پاک کر کے کھڑے ہو جائیں گے نا، پھر ہماری جو نماز ہے وہ نماز ہوگی جسے کہا گیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہماری نماز سر زمین پہ رکھنا، ٹکریں لگانا، اس کے سوا اس کا کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر اعتبار سے پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا جو لطف ہے اور نماز کا جو سرور ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔